جی ناظرین، بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آج آپ سے کرنا ہے، آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا پاکستان کے عوام نے خوف کی سرحد عبور کر لی ہے؟ خوف کی سرحد کیا ہے؟ خوف کس کا ہے؟ اس کو عبور کرنے کے کیا شواہد ہیں؟ کیا کیا معاملات ہیں؟ کس طرح خوف ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا رہا ہے؟ کس طرح ہم اس خوف سے نکلے ہیں؟ کس طرح وہ جو اس بات پر بڑے بڑے لوگ بات کرتے تھر تھر کانپتے تھے، کس طرح اس پر بچہ بچہ آج بات کر رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ظاہر ہے خوف اسٹیبلشمنٹ کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ بات کرنی ہے کہ اگر تو یہ خوف سے باہر نکل آئے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اگر اب بھی آپ کے ذہن میں، سوچ میں، دماغ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ خوف ہیں اظہار کے حوالے سے، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خوف پہلے کیسے تھا اور اب کیسا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، بہت عرصہ نہیں گزرا کہ جو سینئر صحافی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اخبارات میں اگر آپ پارا کا لفظ لکھنا ہوتا تھا، اور آپ پارا، آپ کو پتہ ہے آپ پارا سے کیا مراد ہے، تو بڑے بڑے ایڈیٹر جو ہے خوف سے کانپنے لگتے تھے، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایڈیٹوریل بورڈ کی میٹنگز ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جا کے بہت محتاط طریقے سے کوئی یہ بات لکھتا تھا۔ اسی طرح راول پنڈی کا لفظ، اور راول پنڈی سے مراد جی ایچ کیو ہے، وہ لفظ لکھنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور ایڈیٹر بڑے مشورے کرتے تھے، اکثر یہ لفظ جو ہے حذف ہو جاتا تھا۔ پھر یہ لفظ بھی حذف ہو جاتا تھا کہ فلاں تقریب میں یا فلاں جگہ پر سادہ لباس والے موجود تھے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری اور ریسنٹ پاسٹ ہے، آپ سینئر صحافیوں سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے سادہ لباس والے، اور سادہ لباس والوں سے آپ کو پتہ ہے کیا مراد ہے، تو وہ بھی نہیں لکھا جاتا تھا، بہت محتاط رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اور جنرل مشرف کے خلاف جب کیمپین شروع ہوئی تب بھی اتنی کھل کے بات نہیں ہوئی، حالانکہ ملک میں بڑا احتجاج ہوا تھا، بڑا احتجاج ہوا تھا، لیکن وہ کھل کر اس طرح بات نہیں ہو سکی۔ سیاستدانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ محتاط رویہ اپنایا۔ ہم جو ووکیبلری استعمال کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پہلے جو لفظ استعمال ہوتا تھا غیر جمہوری قوتیں۔ اچھا جی، غیر جمہوری قوتیں مطلب وہی ہے، لیکن کہنے کی جرت نہیں تھی۔ پھر غیر سیاسی قوتیں، یہ کہنا شروع کر دیا، مطلب پھر بھی وہی تھا، لیکن اتنا کہنے کی جرت نہیں تھی۔ پھر ایک نیا لفظ کوائن کیا گیا، ادارہ، اور مطلب پاکستان میں ہزاروں ادارے ہوں گے، لیکن جب آپ ادارہ لکھتے تھے تو ادارے سے مراد ایک ہی ادارہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر نواز شریف صاحب نے ہمت کی، اور گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کھل کر بات تھوڑا تھوڑا شروع کی۔ جب نواز شریف کو نکالا گیا تب بھی انہوں نے کھل کے بات نہیں کی، حالانکہ ایک منتخب وزیر اعظم کو، 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو نکال کر آپ نے باہر پھینک دیا، اور وہ جس نے باہر پھینکا اس کا نام نہیں لے پا رہا۔ اتنا خوف ہے اس سوسائٹی میں، اتنے ہمارے ذہن جکڑے ہوئے تھے خوف سے۔ اور نواز شریف صاحب نے جو لفظ استعمال کیا وہ خلائی مخلوق کا، اچھا مطلب سب کا وہی ہے، سب کو پتہ ہے خلائی مخلوق سے کیا مراد ہے، ادارے سے کیا مراد ہے، غیر جمہوری قوتوں سے، غیر سیاسی قوتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ کیا خلائی مخلوق شروع ہو گیا جی، خلائی مخلوق، خلائی مخلوق، سب کو پتہ چل رہا ہے خلائی مخلوق ہے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کچھ سٹیپس، کچھ مدارج طے کرتے گئے اس دوران، پھر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ آنے لگا۔ اب اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کی تعریف کے سلسلے میں جائیں تو اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، لیکن جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد صرف فوج سے ہوتی ہے۔ اچھا، پروگراموں میں بھی، ٹی وی کے پروگراموں میں بھی یہ لفظ چل جاتا تھا۔
اور لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ وہ، اور اگر کوئی اس میں کہہ دے فوج تو لوگ بہت ڈر جاتے تھے اور وہ حصہ سینسر ہو جاتا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ خوف دونوں جانب بڑھتا ہے، خوف عوام میں بھی بڑھتا ہے، سیاسی جماعتوں میں بڑھتا ہے، دوسری جانب بھی بڑھتا ہے۔ پھر یہ جو لفظ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی بولنا بند کر دیا، اخبارات میں چھپنا بند ہو گیا، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں لوگ اس طرح کا لفظ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک خاص قسم کا نقطۂ نظر بس ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا رہا، سمجھایا جاتا رہا، جس میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ فوج کے غیر سیاسی کردار کے حوالے سے۔ پاکستان تبدیل ہوا اور بڑی جلدی تبدیل ہوا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ 70 سال کا جبر ہے، استبداد ہے، ظلم ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں 70 سال چاہیے ہوں گے، لیکن لوگ اتنے تنگ تھے کہ بڑی جلدی نکلے۔ ایک تقریر کی نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ والے جلسے میں، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا جی کہ جو مجرم ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہے۔ یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اتنے واضح طور پر نام لیے گئے۔ وہ تقریر اہم تھی، لیکن اگر آپ اس تقریر کے کلپس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تقریر میں نواز شریف کے ان لفظوں سے زیادہ اہم ان لفظوں پر اس وقت کے عوام کا ریئیکشن تھا، حاضرین کا ریئیکشن تھا۔ جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا، اس سے ہم نے خوف کی ایک اور سرحد عبور کر لی۔ اس کے بعد اگرچہ نواز شریف صاحب نے بہت کم نام لیا کہ جنرل فیض کا اور جنرل باجوہ کا، وہ غیر جمہوری کردار کے بعد ہی بات کرتے رہے اور غیر سیاسی اور خلائی مخلوق اور فرشتے اس طرح کے استعاروں میں بات کرتے رہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا۔ اس تقریر کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بات جو 70 برس سے لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، وہ لمحوں میں، اور یہ ہوتا ہے لیڈر، لمحوں میں لوگوں تک پہنچ گئی۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ہر شخص بات کر رہا ہے، اور یہ بات پہلے دیکھیں سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات اس طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے انگریزی اخبارات کے ایڈیٹوریل میں یا کچھ ٹی ہاؤس میں یا پھر کوئی ڈرائنگ رومز میں اس طرح کی بات ہو سکتی تھی، جو کہ غلط بات ہے۔ مقدس گائے کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہوتی، ہر شخص جواب دہ ہے، ہر شخص کا احتساب ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ہر آدمی نے بات کرنا شروع کر دی۔ اب ریڑھی والے کو، رکشے والے کو، ٹانگے والے کو، دکاندار کو اصل میں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ 70 سال سے کھلواڑ کیا کھیلا جاتا رہا ہے۔ اس پہ کمال یہ ہوا کہ وہ فوج کے ایک مکروہ کردار عاصم باجوہ کی ایک سٹوری آ گئی۔ اچھا، وہ اب جب ہزاروں کے سینکڑوں کمپنیاں، پاپا جونز اور یہ وہ سب کچھ، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس سٹوری کے بعد یہ جو ہم سیاستدانوں کو کرپشن کہتے رہتے ہیں، تو کرپشن تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو پروگراموں میں بھی ذلیل کرتے ہیں، اخبارات میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ بن جاتے ہیں۔ عاصم باجوہ صاحب 1.5 منٹ بھی نہیں آئے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور اس کے بعد نظر نہیں آئے۔ کوئی ان کو کچھ نہیں چھیڑ سکتا، نہ عدالتیں کچھ کہہ سکتی ہیں، نہ اسٹیٹ بینک پوچھ سکتا ہے، نہ نیب کارروائی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے، اس ساری کارروائی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فوج کے خلاف ہو گئے۔ فوج بڑی ضروری چیز ہے، اور بڑے مقدس لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان جانیں نچھاور کرنے والوں کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے پاپا جونز کی طرح سینکڑوں کمپنیاں بنا لے اور احتساب نہ کروائے، نہ عدالت میں پیش ہو، یا پھر جس طرح مریم نواز نے بات کی جنرل فیض کے حوالے سے، تو ہر جرم کا حل یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
تو عدالت میں اگر انہیں پیش کیا جائے، ان سے بھی اس طرح سوال کیا جائے، انہیں پولیس والے پکڑ کے لے کے جائیں جس طرح سیاستدانوں کو لے کے جاتے ہیں، جس طرح نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تھا، اس طرح ان کے سامنے بھی ان کے گھر والوں کو گرفتار کریں، تو پھر تو ہم کہتے ہیں یہاں عدل ہے۔ لیکن وہ اس سٹیج تک پہنچنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، حالات اس طرف بن رہے ہیں۔ عوامی عوامی لہر اگر ایک دفعہ کسی سمت چل پڑے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا ہائبرڈ سسٹم کریٹ کیا گیا تھا، اس میں فوج کو بہت نقصان ہوا ہے، اور ان نقصان پہنچانے والوں میں اپوزیشن پارٹیز کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس میں سب سے سر فہرست جو کردار ہے جس نے اس ادارے کو نقصان پہنچایا، وہ عمران خان خود ہے۔ اپنی ہر کرپشن کو، بد عملی کو انہوں نے فوج کے پیچھے چھپایا، اور فوج بھی یہ ماننا چاہیے، کہتی رہی کہ مثبت رپورٹنگ کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے اکانومی پہ تشویش تھی، اب اکانومی پہ کوئی تشویش نہیں ہے، تباہ کر دیا پاکستان کو۔ 3 سال میں ایک ملک، دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ 5.8 گروتھ ریٹ سے منفی میں چلا گیا، تو یہ نقصان پہنچایا ہے نا۔ اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ آگے حل یہ ہے کہ ہمیں وہ لیول اچیو کرنا ہے جہاں ہر ایک کا احتساب ہو سکے، جہاں اگر میرے بینک بیلنس پر، میرے اثاثوں پر نیب چھاپا بھی مار سکتی ہے اور مجھے یہ بھی پوچھ سکتی ہے یہ کہاں سے بنائے، کیسے، عدالتیں بھی مجھے بلا سکتی ہیں، FBR بھی نوٹس بھیج سکتے ہیں، تو بھائی تو ججز کی طرف، جرنیلوں کی طرف بھی اسی طرح کا نظر ہونا چاہیے۔ ملک اسی طرح چلتے ہیں، انصاف ہو، ہر طرف ہو، تو پھر معاشرہ عدل کی طرف جائے گا۔ تحریک انصاف نام رکھنے سے انصاف نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو پبلک اویئرنیس ہے، ہم نے خوف کے بہت سے مراحل پار کر لیے ہیں۔ اب ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیجئے، فیس بک پہ دیکھ لیجئے، بچہ وہ بات کہہ رہا ہے جس کو بات کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ 1-1.5 سال میں ہی ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ حتمی حد ہے؟ نہیں۔ کیا ہم فوج کے خلاف ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا غیر جمہوری رول جو ہے وہ ختم ہو۔ آپ کا کام جنگ جیتنا ہے، الیکشن جیتنا نہیں ہے۔ حکومتوں کو گرانا، پچھاڑنا یہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ آپ وہ کریں، آپ کے خون کے قطرے کے پیچھے ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، اس لیے کہ وہ بہت عظیم کام ہے۔ لیکن اگر آپ حکومتیں تبدیل کرتے رہیں گے، الیکشن جیتنے ہارنے پارٹیوں کو جتواتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا۔ پبلک اویئرنیس بڑی عجیب چیز ہے۔ لوگوں میں ایک دفعہ احساس محرومی آ جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، غلط پھانسی دی گئی۔ سندھ کے لوگوں میں اس دن سے احساس محرومی ہے۔ ضیاء الحق نے سندھ کو کتنی مراحت دی، وہ شاید دور آپ کو یاد نہ ہو، کس قدر زیادہ فنڈز دیے گئے، ہر چیز میں انہیں آگے رکھا، لیکن وہ احساس محرومی آج بھی موجود ہے۔ تو اگر یہ پبلک اویئرنیس اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ عوام کو احساس محرومی ہو گیا ہے، تو پھر یہ احساس محرومی مارشاء اللہ لگ جائے، لوگوں کو کوڑے ماریں، جیلوں میں ڈالیں، شمالی علاقہ جات بھیجیں، یہ اب احساس محرومی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے صورتحال کتنی چینج ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ بڑے ڈرتے تھے کہ یار ہم پہ غداری کا فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن اب لوگ نہیں ڈرتے، لوگ تمغے کی طرح سینے پہ سجا کے رکھتے۔ پہلے لوگوں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اب جس کو اغوا کیا جاتا ہے، صحافی کو، وہی سب سے بڑا ہیرو بن جاتا ہے۔ اور پہلے گالیاں دی جاتی تھی، ٹرولز وغیرہ کریٹ کیے جاتے تھے، اب وہی ٹرولز جو ہیں وہ جس کو زیادہ گالیاں دیتے ہیں وہی ہیرو بن جاتا ہے۔ تو معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے نا ایک اور کام ہوتا تھا، کسی کی ویڈیو ریلیز کرا دی جاتی تھی، مطلب اس کا خاندان، اس کی سیاسی ساکھ سب کچھ تباہ کی جا سکتی تھی۔ کیپٹن صفدر کا بڑا اچھا بیان ہے، انہوں نے کہا بھائی ویڈیو سب کی ہوتی ہے، اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔
تو ویڈیو ریلیز کرا دی. لیکن ابھی دیکھیے زبیر صاحب کی ویڈیو وہ فیک تھی یا جو بھی تھی اس معاملے میں نہیں پڑتے. مسلم لیگ نون نے انہیں اپنا ترجمان ابھی بھی رکھا ہے. تو یہ قومیں سیکھ رہی ہیں, لوگ ایک ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کا آخری جس جگہ اس کو منتج ہونا چاہیے, جو نتیجہ ہونا چاہیے اس اسٹرگل کا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, عوام کے نمائندوں کا احترام ہونا چاہیے, ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اور اگر یہ ہو جائے, ڈیموکریسی ساری دنیا میں یہ نظام ہے, ہمارے ہاں نہیں چل رہا. ہمیں ڈیموکریسی میں کیڑے نظر آتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم قابل ہی نہیں ہیں ڈیموکریسی کے. یہ بات نہیں ہے, ہمیں قابل ہی نہیں چھوڑا گیا جمہوریت کے لیے. تو ڈیموکریسی آ جائے, بہت سارے مرحلے طے ہو جائیں گے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے, خوش آئند بات یہ ہے کہ بہت ساری سٹیجز پر پاکستان کے عوام نے خوف کی سرحدوں کو عبور کر لیا ہے.